بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ قادیانیوں کا سوال کہ قادیانی مربی نے پروگرام میں کہا کہ کوئی شخص کسی تو اختلاف کی صورت میں ذاتی حیثیت میں تو غیر مسلم سمجھ سکتا ہے مگر حکومت کو یہ حد حاصل نہیں، تو اس کا جواب کہ قادیانی ذاتی و حکومتی بحث میں الجھا کر اپنے مردہ ضمیر کو تذب و دجل کا گلوکوز دینا چاہتے ہیں۔ جو شخص یا جماعت جس کا بھی فیصلہ جس ادارے کے پاس جائے گا وہ کیس کی نوعیت کے اعتبار سے فیصلہ دے گا۔ کیس شخصی ہوگا تو فیصلہ شخصی ہوگا، کیس جماعتی حیثیت کا ہوگا تو فیصلہ جماعت کے متعلق ہوگا، کفر و اسلام کا فیصلہ عقائد پر ہوگا، عقیدہ کفریہ فرد ہے تو فرد پر کفر کا فیصلہ ہوگا، عقیدہ کفریہ جماعت کا ہے تو کفر کا فیصلہ جماعت کے متعلق صادر ہوگا۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا مسیحی افراد پر غیر مسلم ہونے کا فیصلہ من حیث الفرد ہوگا یا من حیث الجماعت؟ جب وہ جماعت ہے تو فیصلہ جماعت کے متعلق ہوگا تو وہ امت محمدیہ کا حصہ نہیں۔ کیا ایک مسیح کو غیر مسلم کہہ سکتے ہیں، جماعت کو نہیں؟ قادیانیوں نے اس سوال میں ایسی احمقانہ بات کہی ہے کہ ان کے دماغی افلاس پر ترس آتا ہے۔ یہ سوال تو دائیں بائیں جوتے کی تمیز سے عاری شخص کی نحوست لگتا ہے۔ جھوٹے نبی کو ماننے والے ایک جماعت ہیں، اب صرف افراد پر نہیں پوری جماعت پر فتویٰ لگے گا۔ ہاں، اس حکم کے نفاذ سے درجات ہیں۔ اگر کفر کا فیصلہ مفتی کا ہے تو وہ عدالت کے فیصلے سے نافذ ہوگا، اگر فیصلہ قانون ساز ادارے کا ہے تو یہ حکومتی فیصلہ ہوگا جو حکومتی قانون سے نافذ ہوگا۔ قادیانی اگر یہ بات سمجھنے کے لیے سنجیدہ اور غیر جانبدار ہوں تو ایک مثال سے سمجھنا آسان ہوگا، اور یہ وہی بات ہے جو مرزا ناصر نے قومی اسمبلی میں تسلیم کی۔ مثلا ایک مسلم حکومت کے تعلیمی ادارے میں غیر مسلم کے لیے سیٹ مختص ہے۔ ایک مسلمان محض داخلے کے لیے جھوٹا ڈکلیریشن داخل کرتا ہے تو کہ میں غیر مسلم ہوں، تو غیر مسلم داخلے کا امیدوار اس جھوٹے ڈکلیریشن کو چیلنج کر سکتا ہے کہ نہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول کر میرا ہاتھ مار رہا ہے۔ درخواست پر پرنسپل فیصلہ کرنے کا پابند ہے کہ آیا داخلے کا خواہش مند سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول کر محض دھوکے سے دوسرے کا ہاتھ مارنا چاہتا ہے۔ دنیا میں ایک بھی عقل مند ایسا نہیں جو یہ کہے کہ پرنسپل کا فیصلہ کا حق حاصل نہیں۔ یہی کیس مجاز عدالت میں چلا جاتا ہے تو عدالت کے لیے فیصلہ کرنا لازم ہوا کہ غیر مسلم اقلیتی سیٹ پر یہ داخلے کا امیدوار مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ اس مثال سے مرزا ناصر نے تسلیم دیا کہ ہاں فیصلہ کرنا ہوگا کہ مسلم کون ہے اور غیر مسلم کون ہے، سیٹ کس کا حق ہے، کس کو ملنی چاہیے۔ جس نے جھوٹ بول کر داخلہ لے لیا ہے اس کے خلاف عدالت فیصلے کی مجاز نہیں تو کیا گھسیٹی کا بیٹا یا تیچی کا چہیتا فیصلہ کرے گا؟ عدالت قانون ساز ادارے، حکومت اور پھر اس کی قانون سازی کو چیلنج کرنا روٹی پر رات رکھ کر کھانے والے کے احمقانہ اقدام سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ قادیانی جماعت امت مسلمہ تو کافر کہے تو قادیانی کے نزدیک اس کو حق حاصل ہے، لیکن اگر حکومت یہ یا اس کے منتخب قانون ساز ادارے قادیانی تو ان کے کفریہ عقیدے کی بنیاد پر غیر مسلم اقلیت قرار دیں تو پارلیمنٹ کو اس کا حق حاصل نہیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ میری دل سے دعا اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے صدقے ہم گناہ گاروں پر اپنا فضل، اپنا کرم اور اپنا رحم فرمائے، اپنا بوجھ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور میری دل سے دعا اللہ ہمیں قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ رکھے، اپنا بوجھ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔